السلام علیکم ناظرین اکرام، نایاب عملیات میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے متعلق بتائیں گے کہ ابلیس کی ابتدا اور ابلیس کی نسل کی ابتدا کہاں سے شروع ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام ترانوس کہا جاتا ہے۔ ترانوس ابلیس سے 1,44,000 قبل دنیا پہ موجود تھا۔ ترانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی، البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی ان میں موجود تھی۔ اس جنون کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سے سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپ کیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیبا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیبا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اس دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے پہ گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نٹر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقانور میں رہا، بفتح افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دے گیا، یہاں تک کہ پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاذ سردار عزرائیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاذ رہا۔ ابلیس کے درس واس کی مایعات کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش اسی 1,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دارو جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم اور فضل سے بہراور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلہ کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغ جنت رضوان کو سیراب کیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہے۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس حفت، اقلیم، افلاک، جنت اور دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چھپے چھپے یہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔
جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے، ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جنتی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار ہی ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود، لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے غوث مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکانا شروع کیا، اپنے پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو گئے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائیں گے۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پاڑتے ہیں، منہ پہ تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ آغور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ مسعود یہ کسب جھوٹ اور دروغ پہ معمور ہے، جیسے لوگ کان لگا کر سنیں، یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ داسم یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے غیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ ذکینور یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جزیہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جزیہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانشور سے کچھ عرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرمانبرداری کتنی ہے، اس بنیاد پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پائے۔ حوالہ صحیح بخاری۔